کلاس فرسٹ ایئر میں حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا مطلع ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلِ بیتاب گفتگو کرتے۔ عاشق حسن محبوب میں مست ہو جاتا ہے اور موازنہ حسن طلب کرتا ہے۔ غزل کے اس خوبصورت مطلب میں آتش نے موازنہ یا تقابل حسن کا مضمون باندھا ہے۔ عاشق کی یہ خواہش ہے کہ کاش محبوب کا چہرہ اور گلاب کا پھول آمنے سامنے ہوں، تازہ کھلے ہوئے گلاب کے پھول کی تعریف بلبل کرے اور عاشق اپنے محبوب کے حسن کا قصیدہ پیش کرے۔ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کس کا محبوب زیادہ حسین ہے۔ یہاں عاشق کا یہ دعویٰ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اس کے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ بقول مولانا حالی، سرو یا گل آنکھ میں جچتے نہیں، دل پہ ہے نقش اس کی رعنائی بہت۔ بلبل گلاب کے پھول کا عاشق پرندہ ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا محبوب حسن بے مثال کا مالک ہے۔ اس کی سرخ پتیوں میں سونے جیسا زردانہ، اس کی نزاکت و ملائمت اور لطیف خوشبو اپنی مثال آپ ہے۔ دوسری طرف عاشق بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کے محبوب کا حسین چہرہ، خوبصورت زلفیں، اس کی ادائیں دل عاشق کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں، لہٰذا عاشق دونوں محبوبوں کے حسن کا موازنہ چاہتا ہے۔ بقول شاعر، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر پروانہ آتا ہے۔ عاشق یہ چاہتا ہے کہ موازنہ حسن کے لیے میرے مقابل عام بلبل نہ ہو، بیتاب اور بے چین پرندہ ہو جس نے پھول کے کھلنے کا منظر دیکھا ہو، پوری قوت کے ساتھ حسن محبوب کا ترانہ گانا چاہتا ہو۔ اس طرح محبوبوں کے حسن کے پوشیدہ پہلو بھی سامنے آ جائیں گے اور دلوں پر حسن کا جادو اثر انداز ہوگا، عشق بام عروج پر پہنچے گا۔ دوسرا شعر ہے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ قاصد کی عدم دستیابی روشن پہلو رکھتی ہے کہ اظہار عشق اپنی زبان سے ہو، عاشق کی اپنی زبان سے ہوگا۔ محبوب سے رابطہ اور تعلق ہی عاشق کی زندگی سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اس بات کے حصول کے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار محبوب سے ملاقات کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں پیامبر غنیمت ثابت ہوتا ہے۔ غیر روایتی انداز یہ ہے کہ قاصد کے نہ ملنے کو غنیمت تصور کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات عاشق محبوب سے رابطے کے لیے قابل اعتبار قاصد تلاش کرتا ہے جو محبوب پر عاشق کے دلی اضطراب کو آشکار کر دے۔ ایسا پیامبر ملنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ پیامبر کی ذرا سی بے احتیاطی اور غفلت عاشق اور محبوب کی رسوائی کا باعث بن جاتی ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیامبر خود عاشق بن جاتا ہے۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ اچھے پیامبر کا مل جانا خوش نصیبی کی علامت ہے اور نہ ملنا بد نصیبی کا باعث ہے، لیکن اس شعر میں شاعر معاملے کو الٹ دیتا ہے۔ اس کے برعکس اس کے مطابق پیامبر کا نہ مل سکنا خوشی کی بات ہے۔ پیامبر کے لیے لازم ہے کہ اس پر دل کی کیفیت واضح کر دے، گویا اظہار عشق پیامبر کی زبان سے کیسے کیا جائے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو پیامبر کا نہ ملنا ہی بہتر نظر آتا ہے۔ فطری حقیقت یہ ہے کہ ایک عاشق کے جذبات و احساسات کا تعلق اسی کی ذات اور اسی کے قلب و ذہن سے ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کی کما حق ہو حقیقی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اگر محبوب کے سامنے اظہار مدعا مؤثر پیرائے میں نہ کیا جائے اور اس میں کہیں خامی رہ جائے تو ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے قاصد کے نہ مل سکنے پر اظہار مسرت ہے۔ کم حوصلہ عاشق کے لیے تو یہ المیہ ہے، مگر عشق حقیقی رموز سے آگاہ فرد کے لیے یہ سامان رحمت ہے۔ اول تو نہ قاصد کو رہے کوہ صنم یاد، پہنچے تو فراموش ہو پیغام ہمارا۔ آتش نے شعر میں نزاکت اور خوبی کا عمدہ اسلوب پیدا کیا۔ یہ شعر دبستان لکھنؤ کی اعلیٰ نمائندگی کرتا ہے۔ یہ دبستان تخیل کے اچھوتے پن کو ترجیح دیتا ہے اور بات میں نیا رخ پیدا کرتا ہے۔
تیسرا نصابی شعر ہے، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، مفہوم تلاش محبوب کا عمل وصل محبوب تک جاری رہتا ہے، عشق کی وسعت انسانی دل سے لے کر کائنات تک پھیلی ہوئی ہے، عشق صرف انسانی ورثہ نہیں بلکہ پورا عالم اس میں رنگا ہوا ہے، عاشق اپنا گھر، خاندان، منصب، وقار سب کچھ گنوا کر محبوب کے لیے سرگرداں رہتا ہے، راہ عشق میں اس کا دل محبوب کے ذکر کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہی بے چینی اور بے کلی ہے، اس کے خلوص اور ایثار کا اظہار ہوتی ہے۔ میر صاحب نے کہا، مر گیا دیوانہ ہو کر میں تو جیسے گرد باد، پھر جسے یہ واقعہ پہنچا اسے وحشت ہوئی۔ عشق کا یہ پھیلاؤ صرف عاشق کی ذات پر موقوف نہیں بلکہ آسمان کے چاند اور تارے بھی اس اپنی گردش کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آسمان پر چاند، سورج ہو یا دیگر سیارے کسی نہ کسی مدار میں اپنی سرگردانی کو جاری رکھے ہوئے، ان گھومتے ہوئے اجرام کی ازلی بیتابی ان کے عشق کا پتہ دیتی ہے۔ آتش نے کمال خوبی سے مہو مہر میں ایک عاشق جیسی صفات دریافت کی ہیں، اس طرح انہوں نے دلیل دی ہے کہ اپنی عشق اپنی وسعت میں لامحدود اور بے کنار ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا ایک سفر ہے اور اس کے عظیم خالق کی طرف جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید کے مطابق ہر شے اپنے خالق کی طرف سفر کر رہی ہے۔ جب عاشق کوچہ جانا سے دور ہوتا ہے تو محبوب کا وصل اس کا واحد مقصد حیات ٹھہرتا ہے۔ تلاش محبوب کے سلسلے میں اس پر آوارگی کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، یہ تلاش اسے مارا مارا پھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شاعر جب اس کیفیت کا شکار ہوا تو مشاہدہ کائنات کیا کہ کیا اس عمل میں اکیلا ہی مصروف ہوں یا اور کوئی چیز بھی ہے اس طرح مصروف کار ہو۔ دیکھا یہ گیا کہ اجرام فلکی خصوصاً چاند اور سورج اپنے اپنے محور و مدار میں میوے سفر ہیں۔ چشم بینا سے دیکھا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بقول شاعر، رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج بھی سفر میں، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ مفہوم عاشقوں کے گریباں ہمیشہ چاک رہتے ہیں۔ تشریح شعر میں عاشق کی کیفیت جنوں کے تسلسل کا اظہار کیا گیا ہے۔ عاشق نے ہمیشہ اپنے گریباں چاک کیے رکھا۔ رفو گروں کی رفو گری کے باوجود عاشق کی چاک گریبانی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ عشق کا خاصہ ہے کہ عاشق جس کیفیت میں ایک بار مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو گریباں چاک ہونے کی بات ہے، عشق میں تو عاشقوں کے دل و جگر شگافتہ ہو جاتے ہیں جن پر کوئی مرہم اثر نہیں کرتا۔ بقول خواجہ میر درد، جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ ایک عاشق مرحلہ وار منازل عشق طے کرتا ہے، پسندیدگی، چاہت، دلگی، محبت اور عشق کے بعد دیوانگی یا جنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مظالم عشق کی وجہ سے اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ بے بس عاشق کیتھارسس چاہتا ہے، مگر اس بے کس عاشق کا کسی اور چیز پر تو بس نہیں چلتا۔ ہاں گریباں، بس وہ اپنی دیوانگی کا مداوع گریباں چاک کر کے کرتا ہے۔ بعض اوقات چاک گریبانی کا گھاؤ چاک سینہ میں بدل جاتا ہے جس کی رفو گری ممکن نہیں۔ مصفی، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے سینے میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ عاشق اپنا گریباں چاک کر کے لوگوں میں آئے تو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ حالت کیسے ہوئی ہے، پھر چرچے عام ہو جاتے ہیں کہ عاشق نے کیفیت جنوں میں اپنا گریباں چاک کر لیا۔ اس طرح عشق، عاشق اور محبوب کے رسوا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی رسوائی سے بچانے کے لیے دوست عاشق کی چاک گریبانی کی رفو گری کا اہتمام کرتے ہیں، مگر رفو گری کے بعد دہلیز خانہ عاشق سے باہر قدم رکھتا ہی ہے کہ عاشق پھر اپنا گریباں چاک کر لیتا ہے، اور پھر لوگ یوں مخاطب کرتے ہیں، یوں بلاتے ہیں مجھے کوچائے جانا والے، ادھر آ بے ابے او چاک گریباں والے۔